नाजरीन کرام، سفر کے مہینے کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سے باطل قسم کے نظریات، عقائد، سپرسٹیشنز یعنی کہ توہم پرستی جو ہے وہ بہت پائی جاتی ہے، اور خاص کر یہ چیز مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور ایک چیز یہاں جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز مسلمانوں میں نئی نہیں ہے، بلکہ یہ زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ یعنی کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، نحوست والا کہنا، اس میں آفتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کا کوئی کنسیپٹ جو پایا جاتا ہے، اس کو ہمارے ہاں جو رواج دیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں آفتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں زمانہ جاہلیت سے چلتی ہوئیں مسلمانوں کے اندر آئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس چیز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ نفی فرمائی، اس کی تردید فرمائی کہ اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اس چیز کا شکار ہے۔ اس چیز کا سب سے زیادہ افسوس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا عدوہ ولا تیارتا ولا حامتا ولا سفرا، فرمایا کوئی بھی چیز بذات متعدی نہیں ہوتی۔ مثلا ایک بیماری ہے، فلو کو لے لیں، نزلہ زکام کو لے لیں، تو ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو فلو ہے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی نفی فرمائی کہ بیماری جو ہے وہ اپنی ذات میں ایفیکٹیو نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اندر وہ تاثیر یا ایفیکٹیونیس پیدا نہ کرے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اونٹ چڑھ رہے تھے، اچانک ان میں ایک خارش زدہ اونٹ آ گیا جس کو خارش تھی، اس کی وجہ سے میرے باقی اونٹوں کو بھی خارش کی بیماری لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فمن عاد الاول، اور دوسری روایت میں ہے فمن اجرب الاول، یہ تو تمہارا دعویٰ ہے کہ اس خارش زدہ اونٹ نے باقی اونٹوں کو خارش لگا دی، مجھے یہ تو بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو یہ سمجھا رہے تھے کہ جس طرح پہلے اونٹ کو بیماری اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اور اس کے فیصلے سے لگی، اسی طرح باقی اونٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلے کی وجہ سے ہی، اس کے اذن اور اس کے حکم کے ساتھ ہی وہ بیماری باقی جانوروں میں لگی۔ یعنی بیماری کو تم بذات مؤثر نہ سمجھو کہ شاید یہ بیماری کوئی ایسی ہے جو اپنی ذات میں یہ اثر رکھتی ہے کہ یہ دوسروں کو لگ جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی نفی فرمائی، فرمایا لا عدوہ، کوئی بندہ یہ اعتقاد نہ رکھے کہ کوئی بیماری اپنی ذات میں ایفیکٹیو ہوتی ہے، نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو کوئی بیماری کسی دوسرے شخص کو یا کسی دوسرے جانور کو نہیں لگ سکتی۔ پھر دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ولا طیرۃ، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں، آپ گھر سے کسی کام کے لیے نکلے، رستے میں بلی نے کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا، آپ نے اسے بدشگونی لی کہ کالی بلی نے میرا رستہ کاٹ لیا ہے، لہٰذا آج کا دن میرا اچھا نہیں گزرے گا، آپ گھر واپس لوٹ آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی بھی نفی فرمائی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا طیرۃ، یعنی کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا حامتا، یعنی کسی پرندے کو منحوس سمجھنا، جس طرح ہمارے ہاں الو کو منحوس جانور سمجھا جاتا ہے۔ معاذ اللہ اس طرح کی داستانیں ہمارے ہاں رقم ہیں کہ کہتے ہیں کہ الو اگر کسی باغ میں بیٹھ جائے تو باغوں کے باغ اجڑ جاتے ہیں، کسی گھر میں بیٹھ جائے تو گھروں کے گھر جو ہے وہ اجڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا ولا حامتا، کسی پرندے کو منحوس سمجھنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا سفرا، یعنی سفر کے مہینے کے حوالے سے جو توہم پرستی، جو باطل نظریات اور باطل عقائد ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اور مشہور ہیں کہ اس کو نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اس کو بے برکتی اور بے رحمتی والا مہینہ سمجھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بالکلیہ نفی فرمائی، فرمایا ان چیزوں کی بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں ایک جو جواز پیش کیا جاتا ہے سفر کے مہینے کو منحوس کرنے کے حوالے سے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مرض، جس مرض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس مرض کا آغاز اس مہینے کے آخری بدھ سے ہوا، لہذا یہ مہینہ جو ہے بڑا منحوس مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، اگر اس چیز کو معیار بنایا جائے، اگر آپ کی یہ فلسفی اور آپ کی یہ منطق ہے کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض، اس کی ابتدا اس مہینے کے آخر میں ہوئی، لہذا یہ مہینہ منحوس ہے، نحوست والا ہے، تو اس طرح تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال جس مہینے میں ہوا وہ تو پھر اس سے زیادہ بھی نحوست والا ہوگا۔
کہ ادھر تو ابتدا ہو رہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا ظاہری دنیا میں موجود تو ہیں، لیکن جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر آپ کی منطق کے حوالے سے یعنی کہ جو لوگ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھتے ہیں، اس سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، تو ان کی اس منطق کے حوالے سے تو پھر ربیع اول کا مہینہ اس سے بھی زیادہ منحوس ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جتنی بھی مقدس ہستیاں ہیں، مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی، تو پھر اس طرح محرم کا مہینہ بھی معاذ اللہ نحوست والا مہینہ آنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات جمادی الاولیٰ کے مہینے میں ہوئی، تو اس طرح معاذ اللہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ بھی نحوست والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ذی الحج کے مہینے میں ہوئی، تو معاذ اللہ پھر ذی الحج کا مہینہ بھی نحوست والا ہونا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت رمضان کے مہینے میں ہوئی، حالانکہ رمضان کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں رمضان کے مہینے میں اترتی ہیں، تو آپ کی اس منطق اور اس فلسفی کے حوالے سے تو پھر معاذ اللہ رمضان کا مہینہ بھی نحوست والا ہونا چاہیے۔ اس طرح تو کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی سال نہیں بچے گا کہ جو نحوست سے خالی ہو۔ اس لیے ایسی عقائد اور ایسی نظریہ رکھنے سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی چاہیں۔ اس طرح ناظرین، میں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں جو سفر کے مہینے میں اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے، اس اعتقاد اور نظریے کے ساتھ کہ اگر سفر کے مہینے میں شادی کر دی تو یہ شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، سفر سے ہٹ کر دوسرے مہینوں میں شادی کرتے ہیں، کیا اس کے باوجود آپ کے گھر میں بالکل خوشیاں ہیں، کوئی غمی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے؟ کیا لوگوں کی بچیوں کو طلاقیں نہیں ہوتی؟ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ انسان کے دکھ اور سکھ کا تعلق کسی سفر کے مہینے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سکھ عطا کرے، جس کو چاہے دکھ عطا کرے، اور کئی دفعہ یہ مصیبتیں انسان کے اپنے اعمال کا بھی نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اس قسم کے نظریات اور اس قسم کے عقائد رکھنے سے انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر بندہ تقریباً اس کو وہم لاحق ہو سکتا ہے، لیکن وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن اس وہم کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی انسان کے دماغ میں، دل میں یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو کہ جو بھی اچھا یا برا ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے اذن سے ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے کسی حاجت کے لیے نکلا لیکن رستے میں کسی بدشگونی کی وجہ سے وہ واپس لوٹ آئے، مثال کے طور پر کسی نے کالی بلی دیکھ لی، یا کسی خاص شخص کے حوالے سے بندے کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہے ہی منحوس، اس کا تو چہرہ ہی منحوس ہے، میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے، لہذا آج میرا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ تو اس طرح کی بدشگونی لے کر اگر کوئی بندہ کسی کام کے سلسلے میں نکلا اور بدشگونی لے کر واپس آ گیا، اپنے گھر واپس پلٹ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اشرکا، فرمایا اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ انسان یہ اقرار کرے، یہ کہے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ کوئی بدشگونی نہیں ہے مگر تو جس چیز میں چاہے اثر پیدا کر دے اور وہ نقصان پہنچا دے، اور کوئی بھلائی، کوئی خیر نہیں ہے مگر جسے تو خیر بنا دے وہی چیز خیر ہوگی، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح احکامات سفر کے مہینے سے فرمائے کہ اس مہینے کو نحوست والا سمجھنا، بے برکتی والا سمجھنا یا کوئی بھی باطل نظریہ اس مہینے کے حوالے سے رکھنا، اس کی اسلامی شریعت میں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سفر کے مہینے کے حوالے سے بعض لوگوں نے من گڑت روایات جو ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جس بندے نے مجھے سفر کے مہینے کے جانے کی خوشخبری سنائی میں اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ حالانکہ یہ روایت موضوع ہے، من گڑت اور بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے حوالے سے یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو آخری بدھ ہے وہ سراسر نحوست ہے۔ یہ بھی اس طرح کی کوئی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقتاً منسوب نہیں ہے۔ یہ ساری بے سر و پا، بے اصل اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ انسان کو ایسی باتوں کو
پھیلانے سے توبہ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جانتے بوجھتے ہوئے میری طرف کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل منسوب کیا جو بات میں نے نہیں کہی یا جو عمل میں نے نہیں کیا، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اس لیے ناظرین کرام، ان احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح تعلیمات کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ سفر کے مہینے کے حوالے سے اس طرح کا کوئی نظریہ رکھتا ہے کہ سفر کا مہینہ نحوست والا ہے یا بے برکتی والا ہے، یا اس مہینے سے ڈر کر لوگ اپنی بچوں کی شادی نہیں کرتے، تو وہ سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، وہ اسلام کے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر آیا، لیکن اس کے باوجود وہی باطل نظریات، وہی باطل عقائد، وہی توہم پرستی جو مشرکوں کے اندر موجود تھی، وہ اسے اپنے اندر سے ختم نہیں کر رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے باطل عقائد سے بچتے ہوئے حقیقی اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اس طرح اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال موجود ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بھی تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔